اس مجرمانہ سیاسی ایجنڈے کو جو قوم کو تقسیم کرنے پہ مشتمل ہے، نوجوان نسل کو گمراہ کرنے پر مشتمل ہے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ وفاق پہ جو ہے وہ یہ حملہ آور ہوئے اور کیپٹل سٹی اسلام آباد کی طرف جو ہے یہ مسلح لوگ جن کی تعداد چند ہزار تھی وہ بڑھے اور اٹک ڈسٹرکٹ میں بھی، میاں والی ڈسٹرکٹ میں بھی، اور اس کے بعد اسلام آباد کی حدود پر بھی جب ان کو روکا گیا تو انہوں نے پولیس پر فائرنگ کی اور وہاں پہ انہوں نے مسلح انداز سے جو ہے پولیس کے لوگوں کو یرغمال بھی بنایا اور ان رکاوٹوں کو جو اس کرمنل گینگ کو روکنے کے لیے پولیس نے جو ہے وہ لگائی تھی ان کو انہوں نے روکا اور پھر سپریم کورٹ میں دھوکہ دہی سے اور غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے انہوں نے ایک آرڈر جو ہے وہاں سے جاری کروایا جس میں راستہ ملا کے جی ان کو آنے دیا جائے اور راستے کھول دیے جائیں اور انہیں H9 جو جگہ ہے وہاں پہ ان کو جلسہ کرنے کی جو ہے وہ سہولت فراہم کی جائے۔ اس کے اوپر بھی عمل ہوا اور وہاں پہ ہم نے طے شدہ ٹائم جو سپریم کورٹ کے معزز بینچ نے 3 گھنٹے کا دیا تھا تو ہم نے پوری طرح سے وہاں پہ انتظامات جو ہے وہ کیے تاکہ یہ وہاں پہ اپنا جو ہے یہ جلسہ جو ہے وہ کر سکے، لیکن ان کا مقصد تو جلسہ کرنا تھا ہی نہیں، ان کا مقصد تو کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد تو جو ہے وہ اسلام آباد میں داخل ہو کے افراتفری اور انارکی جو ہے وہ پھیلانا تھا، ان کا مقصد جو ہے وہ کیپٹل سٹی کو سیز کرنا تھا، ان کا مقصد جو ہے وہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ آ کے ڈسفنکشن جو ہے وہ کرنا تھا۔ تو اس لیے وہ جیسے ہی ان کو سپریم کورٹ کے اس حکم کی وجہ سے اجازت یا موقع ملا تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم وہاں پہ جا کے کوئی جلسہ کریں گے یا کوئی ہم وہاں پہ اپنا جو ہے وہ ایکٹیویٹی کریں گے، وہ سیدھے جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم ڈی چوک جو ہے وہ جا رہے ہیں اور ان کے آنے سے پہلے ڈی چوک میں تقریباً 3-4 ہزار کے قریب لوگ جو ہے وہ جمع ہو چکے تھے۔ آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے ان لوگوں کو جا کے دیکھا ہوگا، ان سب کا جو ہے وہ ایک ہی صوبے سے تعلق تھا اور وہ لوگ اس گینگ کے ساتھ نہیں آ رہے تھے بلکہ وہ اس کرمنل گینگ، اس جتھے کا جو ہے وہ فرنٹ تھے، یعنی اپ فرنٹ تھے، وہ پہلے سے ایک دن پہلے سے جو ہے وہ یہاں پہ آ چکے تھے۔ ہم نے وہ تمام بلڈنگز اور تمام جگہیں اور وہ ہوٹل جو ہے وہ مارک کر لیے ہیں، ہم ایک ایک کے متعلق جو ہے وہ اپنی رپورٹ میں درج کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں سے یہ لوگ آئے تھے اور کہاں کہاں پہ جو ہے وہ یہ ٹھہرے تھے، کس کس بلڈنگ میں جو ہے وہ کتنے کتنے 100 لوگ تھے، ایون پارلیمنٹ لاجز میں بھی جو ہے وہ لوگ ٹھہرائے گئے، کے پی کے ہاؤس میں جو ہے وہ لوگ ٹھہرائے گئے، یعنی ایک سرکاری وسائل کو اپنے سیاسی مجرمانہ ایجنڈے کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنے کی اس سے اور جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ ایک بری صورت جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے۔ پارلیمنٹ لاجز میں جہاں پہ پورے ملک سے جو ہے وہ ممبرز ہر صوبے سے وہاں پہ مقیم ہیں، بلکہ ان کی فیملیز مقیم ہیں،
اور یہ کتنی خطرناک بات تھی کہ انہوں نے مسلح لوگوں کو آگے وہاں پہ بھی جو ہے وہ ٹھونسا ہوا تھا اپنے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ لاجز میں. تو انہوں نے اسی وقت کہا کہ جی ہم تو جو ہے وہ ڈی چوک میں جائیں گے, کوئی ہم جو ہے وہ H9 یا کسی جگہ پہ جو ہے وہ نہیں جائیں گے. اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا بھی انہوں نے استحصال کیا, خلاف ورزی کی, توہین عدالت کی. ہماری توہین عدالت کی درخواست کو سپریم کورٹ کے معزز اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کی سماعت کی جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اس بیان کے بعد کہ ہمارے ساتھ لوگ مسلح تھے, اب اس کے بعد کوئی ہماری کسی رپورٹ کی, ہماری کسی ایویڈنس کی کوئی جو ہے وہ ضرورت رہ نہیں جاتی. اگر اس کے ساتھ مسلح لوگ تھے, اسے معلوم تھا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ سپریم کورٹ کی جو ہے وہ فیصلے کی بنیاد کے اوپر اس نے وہاں اپنے وہ کنٹینر میں کھڑے ہو کے کئی بار کہا کہ اب سپریم کورٹ سے اجازت مل گئی ہے, اب سپریم کورٹ نے کہا کہ آ جائیں, آپ چلیں, سب نکلیں باہر. تو اس کے بعد وہ اسے چاہیے تھا نا کہ وہ سپریم کورٹ کی اجازت کے ساتھ جو جگہ مختص کی گئی تھی وہاں جاتا. وہ اس کے بعد وہ کہہ رہا میں جو ہے وہ ڈی چوک میں پہنچ رہا ہوں, وہاں پہ میرا انتظار ہو رہا ہے. جب یہ وہاں کہہ رہا تھا کہ میرا انتظار ہو رہا ہے, وہاں پہ کوئی بندہ نہیں تھا, لیکن یہ لوگوں کو میسیجنگ کی جا رہی تھی کہ وہاں پہ پہنچے. اور وہ وہی لوگ پہنچے جو یعنی ان کا جو ہے وہ ایڈوانس جو ہے وہ لشکر یا گینگ کے طور پہ یہاں پہ مختلف جگہوں پہ مقیم تھے. اسلام آباد شہر سے کسی نے جو ہے وہ اس فسادی مارچ میں, اس فتنہ اور فساد مارچ میں جو ہے انہوں نے کوئی شرکت نہیں کی. راولپنڈی سے, ٹوین سٹی سے کوئی یہاں پہ نہیں آیا. یہی لوگ تھے جو پہلے سے آگے جہاں پہ بیٹھے تھے. اس کے اوپر آج کابینہ نے بھی جو ہے وہ عوام کا بھی شکریہ ادا کیا ہے, اور خاص طور پہ اسلام آباد کے شہریوں کا کہ انہوں نے اس موقع کے اوپر اپنے گھروں میں ٹھہر کے جو ہے وہ اس فسادی ٹولے کا حصہ نہ بن کے انہوں نے جو ہے وہ حکومت کی جو ہے وہ مدد کی. اور اسی طرح سے جو ہے وہ پنجاب سے بھی اور باقی ملک سے بھی جو ہے اس فسادی ایجنڈے کا جو ہے وہ کوئی حصہ نہیں بنا. تو اس میں جو ان کا مقصد تھا اور جس طرح سے یہ داخل ہوئے, یہ کہنا کہ ہمیں بعد میں خیال آ گیا کہ جی 100% گولی چلے گی. ہاں میں بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں عمران خان صاحب, 100% نہیں 200% جو ہے وہ آپ گولی چلانے کے ارادے سے ہی آئے تھے. آپ اسی لیے لوگوں کو لے کے آئے تھے. آپ کو یہاں جناح ایوینیو میں آگے پتہ چلا کہ آپ کے ساتھ لوگ مسلح ہیں. آپ کے ساتھ تو مسلح لوگ جب آپ سوابی میں تھے جلسے میں, اس کی ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں. آپ کے سامنے لوگ اسلحہ لے کے کھڑے ہیں. اس وقت آپ کو اسلحہ نظر نہیں آیا. اس وقت جب آپ ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلے, اس وقت آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اسلحہ جو ہے وہ کس مقصد کے لیے ہے. اور اس کے فائر تھرو آؤٹ پنجاب اینڈ اسلام آباد جو ہے وہ نہیں ہوا. تو اب اس کے بعد میری یہ دیانت دارانہ رائے ہے کہ یہ ایک کرمنل ایکٹ ہے. یہ کوئی سیاسی بیانیہ, کوئی سیاست, کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی, یہ کوئی جو ہے وہ جمہوری مارچ نہیں تھا. تمام ایویڈنس جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. ہم یہ بات ثابت کر سکتے ہیں, یہ بات ہم ثابت کریں گے. یہ کوئی جو ہے وہ سیاسی جلسہ جلوس یا سیاسی پروگرام نہیں تھا. یہ ایک مجرمانہ فعل تھا. یہ ایک فتنہ اور فساد مارچ تھا. یہ ناسور ہے, قوم کو اس کی شناخت کرنی چاہیے. اس لیے یہ ایک کرمنل ایکٹ ہے جو پاکستان پینل کوڈ کے تحت قابل سزا ہے. میں نے آج تجویز رکھی ہے کیبنٹ کے سامنے کہ اس کا مقدمہ درج کرنے کی اجازت دی جائے, اور اس کرمنل ایکٹ میں چیف منسٹرز ہوں یا
پی ٹی آئی کے جو فیصلہ کرنے والی کور کمیٹی ہے اس کے ممبرز ہوں، عمران خان کی ذات ہو، جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں، جو اپنی میٹنگز میں وہ گفتگو کرتے رہے ہیں، جس طرح سے وہ میسیج کرتے رہے ہیں، جس طرح سے لوگوں کو ٹیلی فون پہ ہدایات دیتے رہے ہیں، وہ ہر چیز موجود ہے۔ یہ ان جو ثبوت ہے اس سے یہ انکار نہیں کر سکتے، یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ بات جو ہے وہ ہم نے نہیں کی، کہ جب ٹی گراؤنڈ جو ہے، ٹی چوک جو ہے، ڈی چوک جو ہے، جب وہ پیک ہو جائے گا اور اس کے بعد جب ہم جائیں گے تو پھر دھکا لگائیں گے اور جو ریڈ زون ہے اس کو جو ہے وہ توڑ دیں گے۔ یہ ان کی میٹنگ کی گفتگو ہے کہ جب ریڈ زون جو ہے وہ بریک ہوگا تو جو آگے سمبل آف جو ہے وہ اسٹیٹ بلڈنگز ہیں یا وہ کمپرومائز ہو جائیں گی اور گورنمنٹ جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی، یا پھر یہ ہے کہ وہاں پہ تعینات لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ جن لوگوں کی ڈیوٹی ہے، جس فورس کی ڈیوٹی ہے، سب کو معلوم ہے کہ وہ لاٹھی چارج تو نہیں کرتے، اور ان کا خیال تھا کہ ہمیں ڈیڈ باڈیز مل جائیں گی وہاں سے۔ تو یہ کوئی اس میں جو ہے وہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یہ ایک کرمنل ایکٹ ہے، یہ ایک جرم ہوا ہے جو پاکستان پینل کوڈ کے تحت قابل سزا ہے۔ اس لیے میں نے یہ تجویز رکھی ہے، کیونکہ اس مقدمے کی اجازت جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے ریکوائرڈ ہے، کمپیٹنٹ اتھارٹی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کیبنٹ ہے، اور میں نے یہ تجویز رکھی ہے کہ اس کا مقدمہ جو ہے وہ درج ہونا چاہیے، اور اس کی انویسٹیگیشن اور اس کرمنل گینگ کے جو سرغنہ ہیں جتنے بھی ہیں ان سب کو جو ہے وہ گرفتار ہونا چاہیے اور انہیں جو ہے وہ پروسیکیوٹ ہونا چاہیے۔ کیبنٹ نے ایک کیبنٹ سب کمیٹی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ تجویز کی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ انالائز کر لے، اور اگر وہ تجویز یا وہ موقف جو میں نے اختیار کیا ہے اس میں وزن ہے تو پھر یہ کمیٹی جو ہے وہ اپنی رائے سے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کیبنٹ کو جو ہے وہ آگاہ کرے گی، اور مجھے امید ہے کہ جس طرح سے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس میں کوئی یعنی ان کی ہی اپنی ٹیلی فون گفتگو میں، ان کی اپنی میٹنگز میں، ان کی اپنی ویڈیوز میں، آڈیو ویڈیو جو ایویڈنس ہے اس سے ہی ہم ثابت کریں گے۔ ہم اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کریں گے، اپنے پاس سے ہم کوئی نہیں کہیں گے کہ جنہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، وہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، کیا کرنے جو ہے وہ ہم جا رہے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ درج ہوگا، اور اس فسادی ٹولے کو جو ملک میں فتنہ اور فساد پھیلانے پہ تلا ہوا ہے، جو قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، قوم کے جوانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اسے قرار واقع جو ہے وہ سزا ملے گی اور ان کو جو ہے وہ پروسیکیوٹ کیا جائے گا۔ میں اب مولانا اسد محمود صاحب سے کہوں گا کہ وہ اپنی بات کریں، اس کے بعد قاہرہ صاحب بات کرتے ہیں، پھر جو آپ کے کوشچنز ہوں گے ان کو جواب ہم لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں، اور جامع بات کی ہے رانا ثناء اللہ خان صاحب نے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ آئین اختیار دیتا ہے احتجاج کا، اور جو آئین اور قانون کے دائرے سے نکل کر احتجاج کرے تو یہ ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کی کہ وہ آئین کے تحت دیے گئے انسانی جانوں کا تحفظ اور عوام کی آزادی کا حق اس کو برقرار رکھتے ہوئے ضروری اقدامات کریں۔ ہم نے بھی آزادی مارچ کیا، ہم نے بھی ملین مارچ کیے، آج بھی وہ آزادی مارچ گواہی دے رہے ہیں کہ انسانوں کا وہ سمندر جو کراچی سے روانہ ہوا اور اسلام آباد تک پہنچا، اس نے اسکول کے بچوں کو بھی راستہ دیا، اس نے ایمبولینسز کو بھی راستہ دیا،
سندھ کے اندر عوام نے پھول نچھاور کیے اس آزادی مارچ پر، پنجاب کے اندر عوام نے پھول نچھاور کیے اس آزادی مارچ کے کرنے والوں پر، اسلام آباد نے اس کا استقبال کیا، اور یہاں پر بھی 13 اور 14 دن جس نظم و ضبط کے ساتھ پاکستان کے وہ آزادی مارچ میں شرکت کرنے والے، وہ اس کی مثال شاید پاکستان کی تاریخ میں اس کی نظیر آپ کو نہ ملے گی۔ یقیناً ہر شخص اگر احتجاج کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے وہ حقوق ہوتے ہیں جو وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ حق مجھے آئین نہیں دے رہا، یہ حق مجھے قانون نہیں دے رہا، حکومت نہیں دے رہی، اس کے لیے وہ جدوجہد کرتا ہے۔ اور جمہوریت میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ جمہوریت پسند سیاسی لوگ وہ احتجاج بھی کرتے ہیں، لیکن اگر احتجاج کا طرز عمل یہ ہو کہ جس طرح مسلح گروہ پاکستان کے اندر وقتاً فوقتاً اٹھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئین ہمیں حق نہیں دے رہا اور ہم کسی راستے سے بھی ہمیں حق نہیں مل رہا تو ہم بندوق اٹھائیں گے، اس کی مثالیں آپ کو قبائل میں بھی ملتی ہیں، اس کی مثالیں آپ کو مذہب کے نام پر بندوق اٹھانے والوں میں بھی ملتی ہیں، اس کی مثالیں آپ کو قوم پرست لسانیت کی بنیاد پر بندوق اٹھانے والوں کی بھی ملتی ہیں۔ تو جس طرح وہ لوگ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ادارے ان کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں، عمران خان کا یہ احتجاج جو خود تسلیم کرتا ہے کہ وہ مسلح بھی تھا، اور آج پیشگی اس کا وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر عمران خان مجھے کہے گا تو میں فورس استعمال کروں گا۔ 2014 کے اندر بھی ایک وزیر اعلیٰ نے سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ آج پھر فورسز کو استعمال کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت حکومت کی کہ ہم اسٹیٹ کے ریٹ کو بہر صورت قائم رکھیں، اور ہم بہر صورت اسٹیٹ کے ریٹ کو قائم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے بحیثیت حکومت کی تو پھر اس میں ہم اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں، ہم کسی کو احتجاج سے نہیں روکتے، اور جس طرح وزیر داخلہ صاحب نے فرمایا، ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ احتجاج ہوتے ہیں اگر کسی کے خلاف کوئی ایسا اقدام ہو جو پبلک کی نظر میں ناقابل قبول ہو، ناقابل برداشت ہو، تو عوام کی طرف سے رد عمل آتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ نہ اس دن عوام کی طرف سے رد عمل آیا اور نہ آج تک عوام کی طرف سے رد عمل آ رہا ہے۔ یہ شخص روز چیختا ہے، روز چلاتا ہے، اپنی بے بسی کو بھی وہ جانتا ہے کہ وہ کبھی بھی دوبارہ اسلام آباد نہیں آئے گا، اس لیے وہ زیر غور لاتا ہے ان چیزوں کو جو حتمی اعلان کر چکا ہے کہ انہوں نے ایک فلور آف دی ہاؤس اسمبلیوں سے استعفے دیے، اور اب وہ دوبارہ اپنے پارٹی کے اندر اس بات پر بھی غور کر رہا ہے کہ وہ اسمبلی میں آ کر دوبارہ بیٹھے۔ ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے، قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے سب کو اس کے حق، ان کے حقوق کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان آئین کے تحت چلے، قانون کی حکمرانی ہو، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہوش کے ناخن لے، اس کو آئین کے دائرے کے اندر پاکستان کے لوگوں نے رخصت کیا ہے۔ آج بھی ہم اسی پر قائم ہیں۔ اس طرح کے اسلحے کی بنیاد پر اگر وہ ایک صوبائی حکومت کے ذریعے اسلام آباد کی حکومت کو دھمکائے گا اور قانون حرکت میں نہیں آئے گا تو پھر مشکلات بڑھیں گی، اور ہم کسی صورت بھی پاکستان کو مزید مشکل میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جس طرح رانا ثناء اللہ خان صاحب نے کہا کہ یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے، یقیناً بغاوت کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کے حوالے سے جو
گزارشات انہوں نے کیبنٹ میں پیش کی ہیں وہ بھی انشاءاللہ جب اجازت مل جائے گی، تقریباً اتفاق تھا اس حوالے سے بھی، لیکن جو ہدایات کیبنٹ کی طرف سے آئیں گی تو اس پر بھی عمل درآمد کیا جائے گا۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی طبقہ، نوجوان ہوں، اساتذہ ہوں، وکلاء ہوں، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، ان کو احتجاج کا حق حاصل ہے، لیکن انہوں نے اپنے دور حکومت میں پشاور اسمبلی کے باہر جب اساتذہ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، انہوں نے شیلنگ کی، پختر بند گاڑیوں کے نیچے اساتذہ کو زخمی کیا اور شیلنگ کی رمضان المبارک کے اندر۔ خود تو ان کا کردار آپ دیکھ چکے ہیں کہ نہ وکلاء کو انہوں نے احتجاج کے لیے چھوڑا، نہ اساتذہ کو انہوں نے احتجاج کے لیے چھوڑا، نہ ملازمین کو انہوں نے احتجاج کے لیے چھوڑا۔ ایک ایسا طرز حکومت کہ جو شاہی کردار کے حوالے سے آپ اس کو مماثلت دے سکتے ہیں۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں پر تمام شہریوں کے حقوق برابر ہیں، یہاں کوئی لاڈلا نہیں، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو سہولیات اس کو پہلے دستیاب تھی وہ سہولت اب اس کو دستیاب نہیں ہوں گی، اور جب بھی اسلام آباد آئے گا، پہلے تو آئے گا ہی نہیں، انشاءاللہ یہ میں پیش گوئی کر رہا ہوں کہ وہ اسلام آباد پھر نہیں آئے گا، اور اگر آئے گا بھی تو اسمبلی کے اندر آئے گا، اسمبلی کے اندر بیٹھنے کی بھرپور کوشش کرے گا، اور کل جس طرح اسپیکر صاحب نے ان کو نوٹسز دیے ہیں تو امید یہی ہے کہ وہ فوری طور پر ہی گھنٹوں کے حساب سے یا دنوں کے حساب سے وہ فیصلہ کر لیں گے کہ پارلیمان میں وہ آئیں گے، اور ہم پارلیمان کے اندر بھی ان کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے، ان سے 4.25 سال کا حساب لیں گے۔ آج جو لوگ لوڈ شیڈنگ کے اندر مبتلا ہے، آج جو لوگ جن لوگوں کو گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے، جن کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے، جن کو مہنگائی کے مسائل کا سامنا ہے، انشاءاللہ مکالمہ کریں گے، مناظرہ کریں گے، اور ان کو بتائیں گے کہ یہ آپ کا کردار تھا۔ آپ پریس کانفرنسز کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے حکومت چلا رہے تھے، اور ہم آپ کے سامنے وہ حقائق لائے ہیں جو اندھیر نگری اس وقت اور بد انتظامی اداروں کے اندر عروج پر ہے، ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہم خارجہ پالیسی کے حوالے سے دوڑ لگا رہے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے ہمسایوں کا اعتماد بحال کریں، کس طرح ہم اپنی معیشت کو دوبارہ، ہمیں اندازہ ہے کہ ہم پر بھی پریشر ہے، ہم سے لوگوں نے امید رکھی۔